میرا جو موضوع ہے جس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اہل سنت بریلوی حضرات نے یہ محفل میلاد مصطفیٰ اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آیا کہ یہ واقعی میلاد نبی کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ اگر توجہ رکھیں گے نا تو یہ اعتراض جو ہوتا ہے انشاءاللہ جڑ سے ختم ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے سمجھ لیجئے میلاد کہتے کسی میلاد کا معنی ہے حضور علیہ السلام کی پیدائش کرنا، یعنی کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں اس کا جو معنی بنے گا وہ یہ بنے گا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منانا۔ اور اگر اس کا مفہوم سمجھا جائے تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے کمالات کو، اوصاف کو، حضور کی توصیف کو بیان کرنا۔ جس طرح میرے برادر محترم قاری محمود علوی صاحب آپ حضور علیہ السلام کی صفات کو بیان کر رہے تھے کہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن حضور کی صفات کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بیان کرنا یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہم شروع سے چلیں گے اور آخر تک جائیں گے اور دیکھتے جائیں گے کہ کب کب اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے میلاد منایا ہے۔ آنکھیں یہ بھی نعمت ہے، ہاتھ یہ بھی نعمت ہے، زبان یہ بھی نعمت ہے، کان یہ بھی نعمت ہے، پاؤں بھی نعمت ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ شمار کرتا رہے زندگی ختم ہو سکتی ہے، نعمت نہیں ختم ہوتی۔ فرمایا محمد نعمت اللہ، محمد ہی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جس نعمت کے چرچے کا حکم دیا گیا وہ آقا کریم علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرحمہ والعلم والفضل محمد الرسول اللہ۔ فرمایا رب کی رحمت، رب کا فضل اور علم یہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام ہی وہ نعمت ہے کہ جن کے ذکر کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کہ میلاد منانا یہ کب سے ثابت ہے؟ آئیے سب ازل کی طرف چلتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل ایک بات تو بتلا، تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عمر کے بارے میں جانتا تو نہیں، ایک اندازہ ہے۔ میں نے ایک ستارہ دیکھا ہے جو 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا سبحان اللہ۔ سبحان عمر کا پتہ نہیں، 70,000 سال بعد تارہ طلوع ہوتا ہے، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا جبریل جانتے وہ تارہ کون تھا؟ جانتے وہ تارہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نہیں، فرمایا وہ تارہ خود میں محمد ہی تھا۔ بے شک۔ یا رسول اللہ جب اب ستارہ تھے تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا اس وقت میرا رب میری حمد بیان کرتا تھا۔ اگر اپنے آواز میں کہوں اس وقت میرا رب میرا میلاد مناتا تھا۔ بے شک بے شک۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کے ایک طرف کیا، تو رب نے جب انبیاء علیہ السلام کو نبوت دینا تو ان سے ایک وعدہ لیا۔ قرآن کے اندر اس کا بیان ہے اللہ میثاق النبیین، اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا کہ میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، تمہیں حکمت بھی دوں گا، علم عطا کروں گا۔ مولا پھر کیا ہوگا؟ میں جاءکم رسول، فرمایا کہ جب میرا رسول آ جائے پھر سب کچھ چھوڑ کے اس کے تحت ہو جائے۔ جب میرا رسول آ جائے پھر اپنی نبوت چھوڑ دیں، پھر کیا کریں؟ پھر میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے۔ مولا
اگر تیرا محبوب ہماری زندگی میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ مولا جب تیرا محبوب آئے تو ہم تو نبوت چھوڑ کر ان کا ساتھ دیں گے، اپنی نبوت اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، تیرے محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، لیکن یا اللہ اگر وہ نہ آئے پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر اپنی امتیوں کو وصیت کرنی ہے کہ جب میرا نبی آ جائے ان پر ایمان لے آنا ہے، جب میرا نبی آ جائے ان پر ایمان لے آنا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اس بات کی خواہش کیا کرتے کہ کاش ہم حضور کی امت میں سے ہوتے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ سورہ صف آیت نمبر 6 اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو ارشاد فرماتا ہے۔ یہ جو میں نے بات کہی نا کہ اپنے امتیوں کو حکم دینا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول لے کر فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں، میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما، فرمایا کہ میں تمہاری طرف نبی بن کے آیا ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں من بین یدی من تورات، فرمایا کہ جو مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے نا میں تصدیق کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، سچ پر تھے۔ حواریوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ تورات آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، سچے نبی تھے، سچے رسول تھے، لیکن آپ کہنے کیا چاہتے ہیں؟ میں مبشر برسول، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یاد من بعد اسمہ احمد، فرمایا نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ یات من بعد اسم احمد، فرمایا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ بے شک۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے امتیوں کو وصیت کیا کرتے تھے کہ اگر ہم اس نبی کو نہ پائیں تم والو پھر کیا کرنا ہے؟ اس رسول کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہوتا رہا حضور علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کیا جاتا، حضور کے کمالات کو بیان کیا جاتا، اور یوں کہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے اندر میرے مصطفیٰ کا میلاد مناتے رہے، اور یہ انداز یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضور علیہ السلام کا دور مبارک آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات ثابت کر کے دکھائیں کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے آپ حضور کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اس بات کو ثابت کریں کہ جب حضور پیدا ہوئے صحابہ نے میلاد منایا۔ میں نے کہا تو یہ بات ثابت کر دے کہ حضور جب پیدا ہوئے صحابی موجود ہو، میں میلاد ثابت کر دوں گا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام پیدا ہو گئے، اعلان نبوت فرمایا، پھر میلاد بھی منانا شروع نہیں ہوا۔ حضور 13 سال مکے کے اندر رہے، صحابہ نے ویسا میلاد نہیں منایا، لیکن جب حضور مدینے میں آئے پھر انداز کیا تھا۔ حضور علیہ السلام جب مقام غنیم پہ آئے تو حضرت برادہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام کو گرفتار کرنے 70 بندے اپنے لے کے آ گئے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی زلفوں کو دیکھا تو گرفتار ہو گئے۔ میں بات لمبی نہیں کرتا، حضرت برادہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ جب مدینے کے پاس پہنچے نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پہلے آپ مکے میں تھے، اب مدینے آ رہے ہیں، مکے میں کافر تھے، مدینے میں مسلمان ہیں۔ پتہ چلا حضور کا میلاد مکے والے نہیں مدینے والے نے منایا، کیونکہ مکے میں تو کفار رہتے تھے، مدینے میں حضور کے غلام رہتے تھے۔
حضور کا میلاد منایا گیا؟ حضرت برید اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے آئے تھے، ہم تو انعام لینے کے چکروں میں تھے، ہم تو آپ کو پکڑنے آئے تھے، لیکن آپ کی زلفوں کے اسیر ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب ہم مدینے میں جائیں گے، یوں نہیں جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ ایسے جائیں گے جیسے آج وہ سنی حضور کا میلاد مناتا ہے۔ کیسے جائیں گے؟ حضرت برید اسلمی نے نیزے نکال لیے، امامے اتار لیے، نیزوں پر امامے رکھے اور جھنڈے بناتے ہوئے حضور کا میلاد مناتے ہوئے مدینے میں جا رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہم پر یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے نا کہ سنی جو ہیں ان کو بس کسے کہانیاں آتی ہیں، قرآن حدیث تو آتا ہی نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مدینے میں آئے نا، فَصَعَادَ رِجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ بَيُوتِ، مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، وَتَفْرِقُ الْعَمَامُ وَخُدَامُ عَلَى الطَّرِيقِ، بچے اور جو لونڈیاں تھی وہ رستے میں آ گئے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ وہی کہہ رہے تھے جو آج سنی کہتا ہے، یُنَادُ یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ یہ ندائیں دے رہے تھے کہ حضور علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میلاد منایا گیا، حضور علیہ السلام کا میلاد منایا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز تھا صحابہ کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری حدیث پاک ہے اور سننے کے لائق حدیث پاک ہے۔ آپ حضور علیہ السلام کے بعد اپنے شاگردوں کے اندر تابعین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مجھے نا بھوک لگی تھی، اور بھوک بھی کیوں نہ لگتی، میں 2 دن سے بھوکا تھا، تو میں مسجد نبی شریف کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق آ گئے، تو میں نے کہا ابوبکر میں تمہیں کوئی قرآن کی آیت نہ پڑھ کے سناؤں، کوئی قرآن کی آیات نہ پڑھ کے سناؤں؟ تو کہنے لگے مقصد یہ تھا کہ ابوبکر مجھ سے آیات سنیں گے، میری حالت دیکھیں گے تو مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے نہیں ابو ہریرہ آج نہ جلدی ہے، آج تھوڑی سی جلدی ہے، چلے گئے۔ اتنے میں سیدنا فاروق اعظم آ گئے، کہنے لگے ان کا جلال بہت تھا، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں نے ان کو بھی کہہ دیا اے عمر کیا قرآن پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا ابو ہریرہ نہیں، آج نہیں۔ اتنے میں عثمان غنی آ گئے، عثمان تو ہے ہی غنی، تو کہنے لگے کہ میرا حوصلہ بڑھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے، تو میں نے ان کو بھی کہا کیا میں قرآن پڑھ کے سناؤں؟ کہنے لگے آج نہیں۔ اتنے میں میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام آئے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کہنے لگا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ وہ تو دلوں کی باتیں جانتے تھے نا۔ فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، عرض کی یا رسول اللہ بھوکا ہوں۔ فرمایا آج مسجد نبی میں چلتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے، اتنے میں ایک انصاری صحابی کا بچہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دودھ کا پیالہ لے کے آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چلے کچھ نہ کچھ تو کام بن ہی جائے گا، دودھ کا ایک پیالہ ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ پیٹ میں اندر تو جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تکلیف کم ہوگی۔ لیکن آج حضور کچھ اور ہی دکھانا چاہتے تھے، آج حضور کچھ اور ہی دکھانا چاہتے تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ ایسا کرو کہ سارے صحابہ صبح کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ بھی سوچتے ہوں گے کہ سوچا تھا کہ میں سارا پیوں گا، آج تو لگتا ہے ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا صحابہ صبح آ گئے نا، پھر حضور نے ڈیوٹی بھی حضرت ابو ہریرہ کے لگا دی۔ فرمایا ابو ہریرہ 5-5 کو بھیجتے جاؤ، 5-5 کو بھیجتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے 5-5 کا جوٹا بنا کر 5-5 کی ٹولی بنا کے بھیجتا گیا۔ صحابہ پیتے گئے، آتے گئے، کہتے جب سارے مکمل ہو گئے نا تو میں نے مسجد نبی کے اندر جان کے دیکھا کہ اب بھی حضور بلا لیں۔ فرمایا ابو ہریرہ آ جاؤ، آ جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے نا، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جی بھر کے پیا، لیکن جب پیالہ رکھا نا تو پتہ نہیں چل رہا تھا دودھ کم ہے کہ زیادہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے پیالہ حضور کی طرف بڑھایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، میں نے پیالہ بڑھایا، 30 منٹ پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا، پھر پیالہ بڑھایا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی۔ عرض کی یا رسول اللہ بس ہو گئی، اب بس ہو گئی ہے۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پی لیا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میلاد کیسے حضور کا منا رہے ہیں؟ تابعین نے پوچھا ابو ہریرہ کتنے افراد تھے؟ کہا افسوس ہم 70 تھے، خدا کی قسم 1000 بھی ہوتے تو سب کو کفایت کر جاتا. سبحان اللہ. دودھ سب کو کفایت کر جاتا. جب لوگ حج کے لیے آتے نا تو آپ ٹیلوں پر پہاڑیوں پر کھڑے ہو جاتے تو آواز دیتے ادعونی یا مومنین، ادعونی یا مسلمین، ادعونی یا مسلمین، ادعونی یا معاشر المسلمین. آپ لوگوں کو آواز دیتے اے مسلمانوں میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. لوگ آگے کہتے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آج اگر دنیا کے اندر وہ آنکھیں دیکھنی ہیں جس نے میرے حضور کو دیکھا تو ان آنکھوں کو دیکھ لو. یعنی کہ کہہ رہے تھے کہ آج اگر کسی نے حضور کا میلاد سننا ہے نا تو ابو طفیل سے سن لو. اور ہر سال کہتے تھے کہ حضور کا میلاد سنو، میری باتیں سنو، مجھ سے پوچھو حضور اٹھتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور فیصلے کیسے کرتے تھے، حضور نماز کیسے بناتے تھے، حضور کا دن کیسا تھا، حضور کی راتیں کیسی تھی. اور اگر صحابی اس کو بیان کرے تو اس کو حدیث کہتے ہیں، اور اگر آج سنی بیان کرے اس کو میلاد نبی کہتے ہیں. گویا کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا میلاد سناتے تھے. تو یہ انداز، یہ طریقہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا انشاءاللہ. المقصد الحسنہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے. اور جانتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کون ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 72 مرتبہ حضور کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس جگہ، جس گھر کے اندر، جس محلے کے اندر، جس مسجد کے اندر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے اللہ کی رحمت اس جگہ کو گھیر لیتی ہے. تو یہ تو بزرگوں کا بھی انداز ہے کہ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا ہے. آخری بات کروں گا، میں نے کہا تھا ازل سے لے کر ابد تک، شروع سے لے کر انتہا تک حضور کا میلاد ہی بیان ہوگا، حضور کا میلاد ہی بیان ہوگا. تو مولانا مصطفیٰ رضا خان آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں انقاذ بزم معاشر کا فقط مقصد یہی ہے کہ حضور کی شان دکھائی جانے والی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے.